الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز انسان کو اپنے خزانوں سے عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے، وہ لوگوں کو پہ اپنی عطائیں کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بڑے پسند ہیں، مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی بڑی فضیلت بتائی، اور اللہ تعالیٰ کو سخی بڑا پسند ہے، اور بخیل سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ راتوں کا تہجد گزار ہو، عبادتیں کرنے والا ہو، بخیل ہو، اللہ کو وہ بخیل پسند نہیں ہے۔ اور ایک سخی ہے، بے شک وہ عبادتیں کام کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، کام میں غفلت میں گزار دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت سخی بندے کو پسند کرتا ہے۔ بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں، اور سخی سے دشمنی لگاتا نہیں، یہ اللہ کا قاعدہ ہے۔ اور ثقافت جو ہے یہ مال سے نہیں ہوتی، دل سے ہوتی ہے۔ بعض دفعہ دیکھیں بندے بڑے غریب ہوتے ہیں لیکن دل کے سخی ہوتے ہیں۔ اور کوئی بندہ مہمان چلا جاتا ہے، جی آئیں جی، سات بسم اللہ، آؤ جی، بہو جی، تو یہ ایک اخلاقی لحاظ سے سخاوت بہت بڑی کوالٹی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ ایک دفعہ کسی کی شیطان سے ملاقات ہو گئی، اس نے کہا تجھے سب سے زیادہ دوستی تیری کس سے ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا شرابی سے ہوتی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا جی غصہ جس میں زیادہ ہونا اس سے میری بڑی دوستی ہوتی ہے۔ اور تیسرا جو کنجوس ہوتا ہے نا، بخیل ہوتا ہے، اس سے مجھے بڑا پیار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اگر تینوں ہی کسی کے اندر آ جائیں، کسی بندے کے اندر یہ تینوں ہی آ جائیں، شرابی بھی ہو، غصے والا بھی ہو، اور کنجوس اور بخیل بھی ہو، انہوں نے کہا وہ تو پھر میرا پیر ہویا، میں اور مرید بن جاتا۔ تو یہ اتنا جو ہے نا اعلیٰ چیز ہے سخاوت، اور اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب سے بڑا سخی میں ہوں، اور میرے بعد میرے جو ہیں وہ نبی سب سے زیادہ سخاوت ہے۔ اور پھر اہل بیت کی سخاوت تو معروف ہے، بڑی مشہور ہے۔ ایک دفعہ بنو امیہ اور بنو جو اہل بیت ہیں، بنو عباس، ان کے درمیان کچھ ان کے نوجوانوں میں بحث چھڑ گئی سخی کون ہے۔ ان کا شرط لگاتے ہیں، جاتے ہیں آپ اپنے بنو امیہ کے مالداروں کے پاس، جو ہم اپنے، تو وہ گئے بنو امیہ والے جو ہے نا ان کے پاس، اپنے سخیوں کے پاس، مالداروں کے پاس گئے۔ ایک کے پاس گئے 10,000 دیا، دوسرے نے 10,000، تیسرے نے 10 بندوں نے 10,000 فی بندہ ان کو نہ دے دیا۔ اب یہ گئے، ایک بندہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس، انہوں نے ان کو 1,00,000 دینار دے دیا۔ دوسرے حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے بھی 1,00,000 دینار دے دیا۔ امام حسن علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے بھی 1,00,000 دینار دے دیا۔ اب جب آپس میں آئے تو ان کا جی بتاؤ کیا معاملہ؟ ان کا جی سان تو 1,00,000 لبا ہے۔ انہوں نے کہا سان تو 3,00,000 لب گیا۔ اب ان کا جی واپس کرنے جاتے ہیں۔ اب واپس بنو امیہ والے گئے اپنے مالداروں کے پاس، ان کا جی اسی تو ویسے ہی امتحان پہ لیندے سن، لینے کو نہیں سن پیسے۔ ان کا جی اب رکھ دے۔ اب ساروں نے واپس لے لیے۔ جب یہ گئے عبداللہ بن جعفر کے پاس، ان کا جی آل رسول کے ہاں سے کوئی چیز نکل جاتی ہے نا اللہ کی راہ میں، پھر وہ واپس نہیں آتی۔ انہوں نے بڑے منتیں ترلے کی، تو انہوں نے کہا نا۔ امام علی مقام کے پاس گئے، امام حسن علیہ السلام کے پاس، کسی نے بھی واپس نہیں لیے۔ امام علی نکی یہ سامرا کے قریب رہتے تھے، یہ بغداد کے قریب علاقہ ہے۔ امام علی نکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، تو یہ بڑے سخی تھے۔ ان کے پاس ایک بندہ گیا اور اس نے کہا جی مجھے جو ہے نا وہ بڑا میں مجبور ہوں، تو مجھے کچھ دیں۔ تو انہوں نے اسی وقت 30,000 دینار تھے اس وقت، 30,000 آج تک کروڑا روپیہ بنتا ہے، تو وہ اس کو دے دیا۔ یہ بھی نہیں پوچھا تو کون ہے، کدھر سے آیا ہے۔ پھر ایک دفعہ سفر میں تھے کہیں، تو بندہ آ گیا جناب 10,000 کا مجھے نا مقروض ہوں، مہربانی کرو جیوں جان دو بندہ۔ انہوں نے کہا میرے کو ہے ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا تسیں ہی کرنا ہے، جس طرح مرضی جی کرو، مہربانی کرو، میرا ہے نا کام کر دیو۔ انہوں نے کہا بڑا انسسٹ کرنے لگا، جو ہے وہ اصرار کرنے لگا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ ایک پیپر لاؤ، پیپر پہ لکھا کہ میں نے اس بندے کا 10,000 روپیہ دینا ہے، اور نیچے فلاں تاریخ تھی نہیں دے سکا، تو یہ نیچے سائن وغیرہ کروا لیے۔ ان کا تم کا جانا میرے پاس محفل بیٹھتی ہے شام کو، تم ادھر آ کے نا شور ڈال دینا کہ انہوں نے میرے 10,000 دینے ہیں، دے نہیں رہے۔ تو ان کا نہیں میں کرنا، کہ نہیں جی پیسے لینے نہیں، پھر کوئی کرنا پینا، میں جب پہننا وا وہ انہیں کہا ٹھیک ہے۔ اتنے شامی انہوں کو محفل لگی سی، انہوں تو اس متوکل دی حکومت سی، وہ کوئی درباری بھی انہوں دے مرید سن، وہ آ کے بیٹھے، وہ آ کے بندے نے رولا پانا شروع کر دیا، انہیں 10,000 روپیہ میرا لینا ہے،
میں نے کو لینا یہ دیندے نہیں پے. انہیں آخیا جوں جاننا مہربانی کر میرے کو نہیں گنجائش ہے. نہیں تسی ہر بار انجے کرتے. انہیں کہا اچھا 3 دن کا مہلت دے 3 دن بعد آ کے لیا جی. یہ ہوں درباری جب متوکل کو گئے انہیں آخیا جی اس طرح حضرت نو تو ضرورت ہے. انہیں 30,000 چاہ دیتا. انہیں کہا جا کے دیو میری طرفوں ہدیہ کرو گفٹ کرو. تو وہ 30,000 جدو آ گیا انہیں بندے نے بلانا 30,000. انہیں کہا جناب میری تو ضرورت 10,000 دی. انہیں کہا ہوں 30,000 تیرا ہی ہے. یعنی اس لیول کی جو ہے وہ سخاوت وہ لوگ کرتے تھے اور ان کی یہ شان تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو سخاوت والا دل دیا ہوا تھا اور یہ سخاوت اللہ تعالیٰ کرے ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے. اور کیا پتہ اس سخاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی بندے کی مغفرت کر دے. لوگوں کے اللہ کے بندوں سے جو پیار کرتا ہے اللہ کے بندوں کی ضروریات کو پورے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ جو ہے وہ بڑا اچھا معاملہ کرتے ہیں.